بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یہ بات تو ایک اٹل حقیقت ہے کہ اس جہاں میں جو بھی ذی روح چیز آئی ہے اس نے آخر کار اپنی مدت عمر پوری کر کے واپس چلے جانا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ کوئی کس طرح بھی اپنی زندگی کو بسر کرے اور جس طرح بھی اپنی زندگی کو گزارے دنیاوی طور پر تو اسے یہ اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے، وہ جیسے چاہے گزار سکتا ہے، لیکن دنیا میں اگر اس نے اپنی مرضی کی تو آخرت میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے کا پابند بھی ہے اور وہ مستحق بھی ہے۔ لیکن دنیا میں اگر کوئی انسان اپنے آپ کو اور اپنی مرضی اور خواہشات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تابع کر کے اپنی زندگی بسر کرتا ہے تو یہ وہ انسان ہے جو کامیاب انسان کہلا سکتا ہے۔ اور اس دار فانی سے ہر ایک نے جانا ہے اور اس دار البقاء ہمیشہ کی زندگی والے گھر میں ہم نے پہنچنا ہے جہاں زندگی ختم نہیں ہونا۔ تو کیا ہم اس مختصر سی زندگی میں اس ہمیشہ والی زندگی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ ہاں، کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان گرامی کہ جب انسان اس دنیا سے اٹھ جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو اس کے تمام اسباب اور رشتے اور تعلق اس دنیا سے کٹ جاتے ہیں، مگر تین چیزیں یہ سلسلہ جو ہے وہ باقی رہتا ہے۔ ایک وہ جو اس نے کوئی صدقہ جاریہ اپنی زندگی میں کر دیا ہو جس سے انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے کوئی ایسا کام کر گیا جس سے ساری انسانیت فائدہ اٹھا رہی ہے، وہ اس کا صدقہ جاریہ جب تک اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کا اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتا رہے گا، اس کی نیکیاں بڑھتی رہیں گی، اس کا مقام اللہ کے ہاں درجہ بلند ہوتا رہے گا، نعمتیں آسائشیں اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے رہیں گے۔ اور پھر دوسرا کہ جس نے کوئی علم یعنی علم دین جن جن لوگوں کو وہ سکھلا گئے، ان کی تربیت کر گئے، انہیں دین پڑھا گئے، تو جب تک یہ ان سے پڑھنے والے آگے پڑھاتے رہیں گے، وہ آگے 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 جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور اگر یہ قیامت تک سلسلہ منقطع نہیں ہوتا تو اس انسان کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے نامہ اعمال میں بعد میں علم حدیث، علم قرآن، علم تفسیر اور علم دیگر جو علوم اسلامیہ اور ہیں وہ سارے کے سارے پڑھانے کا اس کو تو ثواب ملے گا ہی، لیکن اس اصل جس نے اس پہلے انسان کو یہ چند انسانوں کو اس رستے پہ لگایا وہ سارا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتا رہے گا۔ اور ولد صالح یدعو لہ، یا پھر نیک اولاد جو ہے وہ اس کے فوت ہو جانے کے بعد جب تک اس کے لیے دعا کرتی رہے گی، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھتی رہیں گی، مغفرت ہوتی رہے گی، بخشش ہوتی رہے گی، درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ تو یہ تعلق تین جو ہیں وہ دنیا میں یہ اس کے قائم رہتے ہیں۔ تو آج جو ہستی اس دنیا سے اٹھی ہے
جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا ہے، وہ معمولی ہستی نہیں ہے. وہ ہستی ہیں جنہوں نے کم و بیش کوئی 80 سال اس دین کی خدمت کی ہے. 80 سال اس دین کی خدمت کی ہے، پڑھنے اور پڑھانے میں جو ہے وہ صرف کر دیا ہے. اور اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اللہ رب العزت کے دین کی نصرت و تائید کے لیے، اللہ کے قرآن اور نبی محترم خاتم النبیین جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین گرامی کی خدمت میں اپنی ساری زندگی کو وقف رکھا ہے. میری مراد انتہائی عظیم الشان ہستی استاذی گرامی قدر، استاذی المکرم، محدث دوران، شیخ الحدیث والتفسیر، فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبد الحمید ہزاروی رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ وادخلہ فی فصیح جناتہ ونور مرقدہ ووسع مدخلہ. یہ وہ عظیم ہستی ہیں جو آج اس دنیا سے اٹھ گئی، اور یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے جامعہ محمدیہ جی ٹی روڈ گجرانوالہ میں 65 سال تک مسلسل درس قرآن و حدیث دیا ہے. 1955 میں یہ جامعہ محمدیہ میں تشریف لائے اور آج 2020 ہے، تو پورے 65 سال دل جمی سے، یکسوئی سے، اللہ کی رضا کے لیے وہ اسی مسند میں بیٹھے رہے اور درس حدیث دیتے رہے. ان کے ہزاروں شاگرد ہیں جنہوں نے ان سے درس حدیث لیا اور آگے وہ درس حدیث دے رہے ہیں. پھر ان کے آگے ہزاروں شاگرد ہیں، تو ان کی زندگی میں ہی ان کے شاگرد در شاگرد یہ سلسلہ جو ہے وہ کم از کم 3 نسلیں یا 4 نسلیں ان کے شاگردوں کی جو ہیں وہ آگے چلی ہیں، اور وہ سارے کے سارے قرآن و سنت کی خدمت میں مصروف ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ عظیم ہستی حضرت مولانا شیخ عبد الحمید ہزاروی رحمہ اللہ، یہ وہ عظیم ہستی ہیں، تقریباً 100 کے قریب عمر پائی ہے، اور ان کے پیچھے امام کائنات کے اس فرمان گرامی کے مطابق او علم ينتفع به، یا وہ بندہ جس نے کوئی دین کا علم سکھا دیا لوگوں کو جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ صدقہ جاریہ کا سلسلہ حضرت الشیخ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی زندگی میں ہی جاری ہو گیا تھا، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سال تک، بلکہ یہ کہا جائے کئی 100 سال تک یہ سلسلہ آگے چلتا ہی رہے گا، اور ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہی رہے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ان سے خوش قسمت کوئی نہیں ہے. ان حضرت شیخ عالی مرتبت حضرت ہزاروی صاحب سے کوئی خوش قسمت انسان نہیں ہے کہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خدمت حدیث اور خدمت قرآن کے لیے منتخب فرمایا، اور انہوں نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی. تقریباً 80 سال کا جو وقت ہے یہ پڑھنے اور پڑھانے، 10 سال اس کو پڑھنے میں لگا لیں اور باقی 70 سال جو ہے وہ پڑھانے میں، 70 سال مسلسل پڑھایا. تو میں اللہ رب العزت کے حضور دعا گو ہوں
کہ اللہ کی ذات گرامی میرے اس شیخ محترم، شیخ عالی مرتبت، شیخ الحدیث و تفسیر، محدث دوران، اللہ ان کی خدمات جلیلہ جو قرآن و سنہ اور قرآن و حدیث کے لیے انہوں نے اپنی ساری زندگی پیش کی ہیں، اللہ انہیں قبول فرما لے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عنایت فرمائے، اور انہیں قبر کے اندر بھی انتہائی آرام اور سکون عطا فرمائے، اور ان کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع فرما دے، اور ان کی قبر میں جنت سے بستر بچھا دے، اور جنت کی طرف سے ان کے لیے کھڑکی کھول دے کہ جنت کی خوشبودار ٹھنڈی ہوائیں ان کے پاس آتی رہیں، اور وہ قیامت تک آرام اور سکون اور چین کی نیند سوئے رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی زندگی اپنے ہر ماننے والے کو عطا کرے کہ جو اللہ کے دین کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دے، اور پھر وہ آخرت میں جو بہاریں، جو آسائشیں، جو نعمتیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانیاں اس کا مقدر بنے گی، وہ کسی کے خواب و خیال میں نہیں ہے، اور وہاں جا کے انسان پھر خواہش کرے گا کاش میں اپنی زندگی کو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی کے لیے، اس کے دین کے لیے، اس کے دین کی نصرت و تائید کے لیے، اس کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اس پر عمل پیرا ہونے اور دوسروں کو عمل کی دعوت دینے کے لیے وقف کیے رکھتا، تو آج میرا درجہ اور بلند ہوتا، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے جائیں گے وہ پچھتائیں گے۔ تو یہ ایک ایسی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ہستیاں کم پیدا ہوتی ہیں، اور یہ ایک ایسا خلا ہے اللہ چاہے تو وہ پر کر سکتے ہیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت مسلمہ کو، خصوصاً اہل پاکستان کو، اللہ تعالیٰ ان کا نعم البدل عالم دین اور مخلص عالم دین عطا فرما دے، لیکن جانے والے کا خلا کام ہی اوپر ہوتا ہے، اور انہوں نے اپنی ساری زندگی کو طلباء کے لیے انتہائی مشفق، انتہائی مہربان اور والد جیسا یعنی ان کے ساتھ سلوک کرنے والی ہستی تھے۔ میں نے ان سے 8 سال پڑھا ہے، تقریباً 1979 سے لے کے 79 سے لے کر 87 تک، تو انہیں ہمیشہ مشفق، مہربان، محبت کرنے والا، ہمدرد، خیرخواہ پایا ہے، اور یہ انہی کا لگایا ہوا بوٹا ہے کہ آج چند حروف جو ان سے سیکھے وہ اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی ہے کہ اس سلسلے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی مشائخ، جتنے بھی شیوخ الحدیث، جتنے بھی علماء کرام، جتنے بھی محدثین، جتنے بھی فقہاء، مفسرین اور سیرت کی خدمت کرنے والے سیرت نگار، تابعین، تبع تابعین اور صحابہ اکرام تک تمام کے تمام علماء کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے جنت الفردوس کا مہمان بنا دے، آمین، اللہم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔